ہفتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کیا ہونا ہے، اور یہ جو ہفتہ ہے 5 سے 12 تک کا، اس میں ساری کلیئرٹی آ جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ دس از دا ویک جہاں پر ہمیں کلیئر ہوگا۔ سو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ کیا سچویشن کیا ہے، کس کی جو کارڈز سب کے شو ہو گئے۔ سو اب یہ جو ٹائم ہے، جو ہفتہ 12 سے 19 تک کا جو یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مارس کے ساتھ مرکری بھی ایریز میں آ جائے گا۔ نیپچون اور جو یہ سیٹرن ہے، یہ ابھی تک ایریز کے 0 ڈگری زون پر ہی ہیں، موو کر گئے ہیں، لیکن زون جو ہے وہ 0 ڈگری کا ہی ہے۔ اور ایریز، بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ ایریز وار ہے، مارس وار لارڈ ہے۔ یہاں پر 17-18 کو نیا چاند طلوع ہوگا۔ سو ابھی تو دنیا کا ریسیٹ بٹن دبا ہے۔ ابھی سے ڈونلڈ ٹرمپ کیسے وار سے بھاگ سکتا ہے؟ ابھی پیس ٹاکس نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام یہ جو دنیا ہے اس میں ایک نیا نقشہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اس پر ڈیٹیل میں نے بات کرنی ہے۔ یہ جو ہر کنٹری کا ذائچہ الگ الگ بنا کر ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو مارس کے ساتھ جو یورینس کا گھر بدلنا ہے، اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کرنی ہے۔ اب یورینس جو ہے، اٹ از 24 اپریل کو اس نے جیمنائی میں آ جانا ہے، گھر بدل لینا ہے، اور جیمنائی میں یورینس کا ہونا امریکہ کے لیے ہمیشہ ہی بہت بھاری رہا۔ یہ سلسلہ، یہ یورینس 1941 سے 1949 تک رہا تھا جیمنائی میں، اور یہ جو لائنز، جو یہ نقشے ہیں جس پر ابھی ہم جی رہے ہیں، یہ جو لائنز ہیں، جو یہ گلف سٹیٹس بنی اور یہ مڈل ایسٹ کی ٹرم کوائن ہوئی، اور پھر اسرائیل کا وجود آیا، پاکستان کا وجود آیا، انڈیا، یہ جو سارے نقشے بنے تھے نا، جس کو ہم پچھلے 84 سالوں سے جی رہے تھے، کانفلکٹس میں جی رہے تھے، کوئی راضی نہیں تھا، تب سے لے کر اب تک جنگیں اسی بات پر چل رہی ہیں، کوئی اپنی حد میں راضی نہیں ہے۔ اب یہ ٹائم ہے کہ جو 84 ایئرز پہلے ہوا، 1941 سے 49 کے درمیان جو کچھ ہوا، اب وہ ری سیٹل ہوگا، وہ ختم ہوگا، اور پھر ایک نیا سسٹم ری سیٹ ہوگا۔ تب تک ٹرمپ کیسے بھاگ سکتا ہے کہ میں نے سیز فائر کر لیا؟ میرا خیال ہے کہ اس نے سیز فائر نہیں کیا، اس نے ٹائم بائی کیا اپنے جنازے دفنانے کے لیے۔ اس سے زیادہ مجھے اس سیز فائر میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک مس لیڈنگ اور کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو یہ سیز فائر ہے، یہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے جتنا بھی ستارے پڑھے، جتنی بھی کنٹریز کی اسٹرالوجیز دیکھی، مجھے نہیں لگا کہ جب مارس ایریز میں آ گیا ہے، یورینس بالکل 29 ڈگری پر پہنچ کے جیمنائی کے گھر پر وہ دستک دے رہا ہے دروازے پر، اس وقت اینڈ آف کانفلکٹ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے یہ سڈن ریورسل آئے گا، اسی ویک آپ دیکھیں گے، 19 سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے، یہ جو ہفتہ ہے 19 اس ویک منتھ کے اینڈ تک ہی آپ ان ساری چیزوں کا سڈن ریورسل دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جب میں نے ایران کا ذائچہ پڑھا تو ایران سیز فائر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ٹاکس بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن جو رزلٹ ہے، جو اینڈ رزلٹ ہے، اس میں ایران سیز فائر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اسرائیل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، امریکہ لاکھ کوشش کرے، وہ اب اس وار سے جو اس نے شروع کی ہے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور وار کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت یونیک ہے، بہت یونیک پوزیشن میں پاکستان اس وقت ہے، اور پاکستان اپنا جسے کہتے ہیں نا، اپنا اس میں سے حصہ ضرور لے گا، پازیٹیو ریسپیکٹفل پازیٹیو حصہ ضرور لے گا، اور یہاں پر ڈپلومیٹک سرپرائزز ضرور ہیں، لیکن ایسکلیشن کو روک نہیں پائیں گے۔
اس کے بعد جو یہ حالات ہیں وہ انسٹیبل رہیں گے. اور جیسے یہ ہوتی ہے نا سیز فائر کی وائلیشن، وہ تو خیر ہم نے دیکھ لیا، اس کے نیکسٹ ہی شروع ہو گئی تھی، اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جا کر یہ ساری چیزیں اب سے 4 ہفتے بعد سیٹل ہوں گی، ابھی نہیں. ابھی یہ جو نیا سائیکل شروع ہوا ہے، اس کو ہم ہسٹوریکلی بھی، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ یہ لائنیں ڈرا ہوئی تھیں، اسے پہلے بھی لائنز ڈرا ہوئی تھیں، اسے 84 ایئرز پہلے بھی ہوئی تھی. ہر بار امریکہ نے یورینس اینڈ جیمنائی سے نقصان اٹھایا، اور اب یہ اس کا آپ اسے کارما کہہ لیں، مکافات عمل کہہ لیں، اور اب جو کیا ہے اس کو فیس کرنے کا، بھگتنے کا ٹائم ہے. اور جتنی بھی اولڈ الائنسز ہیں، جتنے بھی یہ بنے ہوئے تھے، GCC بنا ہوا تھا، UNO بنا ہوا تھا، یہ جس طرح کی الائنسز تھیں، آرگنائزیشنز تھیں، ان کا کلیپس ہے. اور جب اسٹرولوجیکلی ہم دیکھیں، ستارے جب ایک ایسی پوزیشن بنا رہے ہوں جہاں نیا جیو پولیٹیکل سٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہو، نیو جیو پولیٹیکل سٹرکچر جب ڈیولپ ہو رہا ہو، تو کوئی بیچ میں اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا یہ کہہ کے کہ سیز فائر. نو. ایک وقت میں آپ نے ساری دنیا کو ہسٹیریا کا شکار کر دیا، انگزائٹی کا شکار کر دیا، ایسے لوگوں کو، بچوں کو آپ نے مارا، اور پھر اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں وار کرنی، بس میرا موڈ ختم ہو گیا ہے وار کا. نو، یو ہیو ٹو فیس اٹ ناؤ. اور جو ہمارا یہ جو ریجن ہے، گلف ریجن ہے اور ساؤتھ ایشیا ریجن ہے، یہ سارا جو بھی ایریا 1941 سے 48 کے درمیان جو لائنز کھینچی تھیں، جو لائنز ڈرا ہوئی تھیں، ان کے چینج ہونے کا وقت ہے. اب ایک شخص ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہاں سے پہلے وہ وار شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں، he has to face it. He has to face his karma. اور ابھی بہت کچھ آپ سمجھ لیجئے، ابھی تو لارجر پکچر انفولڈ ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. اور فل ورلڈ وار 3 مجھے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ملٹی فرنٹ ریجنل وار ابھی تو مڈل میں بھی نہیں پہنچی ہے. ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو اس نے چلنا ہے، ابھی تو اس نے کافی چلنا ہے. اور یہ مس کیلکولیشن ہے آئی تھنک ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کی. یہ ایک اور مس کیلکولیشن ہے، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ہے. اور جیسے آئی تھنک اٹس جسٹ کیچنگ اے بریتھ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور جو گلوبل ٹینشن ہے وہ ہمارے حساب سے بھی انٹینس ہے. گلوبل انٹینشن ابھی بہت انٹینس ہے، اس کا ختم ہونا، اور اس ہفتے میں آپ نیا چاند جو ایریز میں طلوع ہونا ہے، اس میں آپ کہیں کہ وار ختم ہو رہی ہے، تو دیٹ از مجھ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا. ابھی کیا باقی ہے؟ وار باقی ہے، کانفلکٹ باقی ہے، نئے پیٹرنز باقی ہیں، نئے پیٹرنز بننے ہیں. بہت سارے ملکوں نے اس میں انوالو ہونا ہے اگینسٹ امریکہ، کھل کر دنیا نے اگینسٹ امریکہ ہونا ہے. اور یہاں پر پراکسی کانفلکٹس بھی ہوں گے، اور جیسے کہتے ہیں سائبر وارز بھی ہوں گی. آپ دیکھیں گے بہت سارے جو آؤٹ ہو رہے ہیں، لیک ہو رہے ہیں، آؤٹ ہو رہے ہیں، ایپسٹین فائل جیسی بہت ساری چیزیں اور آ رہی. وی آر جسٹ ناٹ ایون ان دا مڈل آف دا کانفلکٹ. ابھی سیز فائر کی بات جو ہے، ابھی تو 19 کے بعد 24 اپریل کے بعد، لیٹ سے 20 اپریل کے بعد انڈیا پاکستان کی ٹینشن میں بھی اضافہ ہونا ہے. ابھی تو بہت کچھ انفولڈ ہونا ہے. ابھی کہاں سیز فائر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو سیز فائر کی ابھی بات ہے.